آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا، یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک جا کدھر رہا ہے۔ اور اگر وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے، اگر آج آپ نہیں جاگیں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے۔ اب ہوتا کیا یہاں، ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ 8 مارچ کو الیکشن اناؤنس 30 اپریل کے ہو جاتے ہیں۔ 8 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں۔ یہ ذرا ایک ایک چیز دیکھیں، اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو، جھوٹ ہو، ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی۔ ہم نے فیصلہ کیا 8 کو، 7 کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیا گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی، اور پولیس نے اپروو کر دیا، پرمیشن مل گئی۔ اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پارک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی، اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے، ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں حیران کہ ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی۔ جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ پہ پوری وہ پہن کے ہیلمٹس، ایک دم پتہ چلتا جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے۔ الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا؟ اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں، ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں، ہم سب حیران ہیں۔ میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا۔ 3:30 بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے۔ اگلے 1 گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، مار رہے ہیں، گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس۔ یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں۔ میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں، کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی، کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو۔ تو مجھے پتا تھا، میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو، کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے، او جی یا سیکیورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے۔ ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے، کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں، کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں۔ اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا، اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے۔ تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے، ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے، اس لیے ڈرے ہوئے تھے، ہمیں پتا تھا، اس لیے میں نے روک دیا۔ اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ چلو جی پھر ہم نے نہیں کی، ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے ہیں۔ اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک، جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں۔ مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا۔ ذرا آپ پہلے سمجھیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں، 72 بند گاڑیاں میرے گھر، 3 طرف سے زمان پارک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں، تھا کیا ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں، کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی۔ حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے، مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے، جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس، اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی، وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی، میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی۔ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں، کیونکہ وہ 2 دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں، جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے۔ تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے۔ تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گیا، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ۔ اب یہ سنیں، یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے۔
ये वारंट इसके ऊपर सनाव लॉ के ऊपर भी निकले हुए हैं, उससे क्यों नहीं पकड़ रहा है? वो कहते जी, पुलिस वाला कहते जी हमें वो मिलता ही नहीं है, पता ही नहीं किधर है वो। तो ये ऐसे नहीं आए सारे, जो फिर यहां ज़मान पाक में हुआ, जिस तरह का हमला किया गया नवाब ज़मान पाक, टेयर गैस, इतनी टेयर गैस कि यहां आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने दिखाया कितने शेल्स मारे घर के अंदर, वाटर कैनन्स लोगों पे मारी, वो वाली असल गोलियां भी चलाई, कारतूस भी चलाए, रबर बुलेट्स भी चलाई। और उसके बाद यहां मेरे घर के ऊपर मुसलसल हमले होते रहे। कभी आज पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ है कि एक पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ उसने हाजिरी लगानी थी इस्लामाबाद में, जो मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं 18 को, जो मैं कल गया हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा मैं नहीं जा रहा। मैंने अश्योरिटी बॉन्ड दिया। कानून यह कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दे, जो मेरे वकील इश्तियाक खान ने दे दिया था, वो अच्छा टीवी पे बताया, जान के डीआईजी ना मिले, हम टीवी पे बताया कि हम अश्योरिटी बॉन्ड दे रहे हैं, और कानून यह कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दें तो उसके बाद पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, वो जान के ना मिले। क्योंकि उनका मकसद यह नहीं था कि कोई इंसाफ के लिए मुझे लेके जा रहे थे, वो मुझे यहां पकड़ने आए थे, और पकड़ के लेके जाना था इन्होंने बलूचिस्तान। और उसके बाद इन्होंने इतने ज्यादा केसेस थे कि इन्होंने जेल में ही रखना था जब तक ये इलेक्शन खत्म ना हो जाए, कि ना मैं पार्टी टिकट्स दे सकूं, पीछे जो भी होता है अफरा तफरी के अंदर 2 और लीडर्स पकड़ लें। और सिर्फ कोशिश ये थी कि किसी तरह इमरान खान को, वो जो झूठों की शहजादी, झूठों की मलका जो सारा वक्त लगी रहती है लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ही है कि किसी तरह इसको रास्ते से हटाओ। और वो जो एक सजा याफ्ता, जो 30 साल से इस मुल्क के पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन रह रहा है, उसके सारे केसेस खत्म करो और वो यहां वापस आए। ये है लंदन प्लान और लेवल प्लेइंग फील्ड। तो यहां सबको पता चल गया कि इनका मकसद, जब इन्होंने जब नहीं इश्तियाक खान की मेरी तरफ से अश्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया, तो हमें सबको पता चल गया कि तो बदनीयती है, ये तो पकड़ने आए हैं। अब यहां जो लोग लड़े हैं वो इसलिए नहीं लड़े कि उनको कोई पुलिस से बचना था, या उनको कोई खतरा था कि इमरान खान ने कोई जुर्म किया और ये अदालत से डर रहा है, मुझे वो टिश्यू देना। उनको ये डर नहीं था, उनको ये डर था सारे लोगों को बाहर कि मैं अभी तक यहां उसका पता नहीं क्या इन्होंने छोड़ा, हमारा फैक्टर उसका, उनका सबको ये खौफ था कि ये बदनीयत लोग हैं, ये इमरान खान को जेल में डालेंगे, तशद्दुद करेंगे, जिस तरह आजम स्वाति से किया, शहबाज गिल से, इसलिए तो वो मरने के लिए तैयार हो गए। उनको इनकी नीयत पे शक था कि एक अगर हाजिरी लगाने के लिए मैंने इस्लामाबाद जाना है, जो मैं कह रहा हूं मैंने जाना है, श्योरिटी दे रहा हूं, तो फिर ये क्या करना, ये क्यों इस फोर्स पे 3 तरफ से ज़मान पाक को अटैक हो रहा है, जिस तरह कोई किला नवाज ज़मान पाक, हजारों रेंजर्स आ रहे हैं, 72 बंद गाड़ी आर्मर्ड कार के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो दीवारों से छलांग मार के अंदर आ रहे हैं, जिस तरह पता नहीं कोई कमांडो एक्शन होने लगा। और जो लोग यहां खड़े हुए वो सिर्फ इसलिए, उनको खौफ था कि यहां कानून नाफिज करने नहीं आ रहे, अगवा करने आ रहे हैं, ये कत्ल करेंगे। इन्होंने पहले भी इन्हीं लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल किया है, इस वजह से नहीं लोग ये खड़े हो गए यहां। मैंने 2 दफा उनको कहा कि मुझे इतनी ज्यादा नफरी थी और थोड़े से लोग थे, मैंने 2 दफा इन्हें कहा कि देखिए मैं तैयार था, मेरा बैग, मैं जाता हूं। वो मरने के लिए तैयार हो गए, मुझे कहते कि नहीं आपने नहीं निकलना, यहां खड़े हो गए। तो क्यों थे? क्योंकि ये आज मुल्क के हालात हैं। अपनी लॉ एनफोर्समेंट से शक है लोगों को, जिन लोगों ने हमारी हिफाजत करनी है वो उनके ऊपर ही शक है कि वो कातिल हैं। ये खौफ आ गया है, इसलिए वो खड़े हुए यहां। और फिर अगर मुझे कोई शक था, किसी को भी कोई शक था, मुझे तो खैर कोई शक नहीं था कि किस नीयत से आए हैं। मैं अब इस्लामाबाद जाता हूं, कल मेरी पेशी थी, मैंने पहले कहा हुआ था। मैं जब घर से निकला
تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے، ہم دونوں خدا حافظ کہہ کے کیا نکلے. مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا ہے. یہ مجھے پتا تھا، تب میں یہاں سے نکلا. اس کے بعد جب ہم پہنچے، جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اللہ نے بچا لیا. بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں، سامنے والی گاڑی الٹی اور اللہ نے بچانا تھا، بچایا اس نے. جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس، مجھے کوئی شک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے. سارا موٹر وے بند کر دیا. اب ذرا یہ سن لیں پاکستانی ہو کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف حاضری لگانے جا رہا ہے عدالت میں، اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس، کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں تو، کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہونی تھی، لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا، تو اس نے ڈر کے شفٹ کر دیا جوڈیشل کمپلیکس میں. اب جوڈیشل کمپلیکس میں میری حاضری تھی. اب پولیس عدالت دیکھیں، موٹر وے بند ہوا صرف ایک لین رکھی ہوئی ہے، صرف ایک لین، تاکہ عمران خان جب نکلے تو پیچھے سے 30-40 گاڑیاں تھیں، ان کو بند کر دیا جائے. تو ایک لین، سارا ٹریفک بند کر دیا. ایک لین کے اندر جیسے میں آگے نکلا، میری پیچھے انہوں نے بلاک کر دیا. وہ پولیس کی نفری، ایف سی کھڑی ہوئی ہے وہاں. ادھر سے میں آگے گیا، ادھر آگے لوگ آگے ریسیو کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہم آگے آہستہ آہستہ. اب میں نے پہنچنا ہے عدالت. اب سوچیں کہ وہاں سے لے کے عدالت کے دروازے میں مجھے 4.25 گھنٹے لگے پہنچنے میں. کیوں؟ کیونکہ راستے میں پہلی پولیس آئی. اس کے بعد ہم تھوڑا آگے گئے، آگے دیکھا پھر پولیس ریجر وہ کھڑے ہوئے ہیں ایف سی. ادھر پھر انہوں نے ٹینک وہ لگائے ہوئے تھے، کنٹینرز. یعنی سارا اسلام آباد موٹر وے ایک آدمی کے لیے بند کیا ہوا کہ وہ کتنا بڑا مجرم آ رہا ہے اس قوم کا، حاضری لگانے صرف. ادھر جا کے پھر ادھر سے نکلے، انہوں نے پھر بند کر دیا، جو بھی پیچھے لوگ تھے ان کو بند کر دیا. پھر تھوڑے دور آگے گئے، پھر ادھر روک لیا. ادھر پھر وہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور وہاں پھر بھاری اکثریت. یعنی میں کبھی اتنی زیادہ پولیس، لگتا ہے کوئی ساری جگہ سے پولیس اور ایف سی نکال کے وہاں کھڑی کر دی. پھر گئے، پھر میں وہاں سے آگے نکلا، پھر باقی روک دیا تاکہ پیچھے عمران خان کو اکیلا کر رہے تھے. پلان بڑا سیدھا تھا، اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا. وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا، میں یہ واضح کر رہا ہوں آج، اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں ہوا کیا، اور یا انہوں نے مجھے وہیں سے پکڑ کے اور بلوچستان لے کے جانا تھا. یہ ان کے دو پلان تھے. جب میں وہاں سے آگے گیا تو ہمارے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، پیچھے سے بند کر دیا تھا جو بھی آ رہے تھے، اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. جیسے ہی ہم آگے گئے پھر سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. تب تک سارے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، خیر پتہ تو پہلے سے تھا، لیکن جیسے یہ پتہ چلا، سب قوم کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ پکڑنے لگے. اب وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ لوگ کافی زیادہ ہو گئے. آگے آپ یہ سنیں ذرا، آگے ہم جاتے ہیں، وہاں پھر پولیس کھڑی ہوئی ہے. اب کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہاں سے جس طرح میں اس سے پہلے ایک رات پہلے گیا لاہور ہائی کورٹ، پھر بڑی لوگ میرے ساتھ چل کے گئے. کیوں گئے؟ کیوں پھر ان کو ڈر تھا کہ راستے میں پکڑ نہ لیں. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا، چلتے چلتے یہاں پورا قافلہ بن گیا. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایک پتا ٹوٹا ہو یا ایک گملہ ٹوٹا ہو. میں گیا وہاں عدالت میں پریزنٹ کر کے میں واپس آ گیا، اور وہی واپس آ گئے، تو کچھ نہیں ہوا. تو یہاں کیا ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ آرام سے چل کے جا رہے ہیں، سامنے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیئر گیسنگ شروع کر دیتے ہیں. کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا، وہاں سے ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی. اشتعال دلوا رہے تھے کہ کسی طرح یہ کچھ کریں، کچھ ایکشن ہو. اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ افراتفری مچلی ہوئی ہے اور وہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی ہے اور گاڑی میں ٹیئر گیس آ رہی ہے. اب میں نے پہنچنا تھا. مجھے پتا تھا کہ اگر میں وہاں نہ پہنچا اسلام آباد تو انہوں نے میرے وارنٹ نکال دیے، پھر اشتہاری بنا دینا. اب میں وہاں سے پھر چلا، اور پولیس کی رکاوٹیں کنٹینرز کرتے کرتے پھر قریب گیا اس کے. اب قریب پہنچ گیا ہوں عدالت کے. 4 گھنٹے لگے یہاں تک پہنچنے میں. جب وہاں پہنچے، کنٹینرز ٹیئر گیس شیلنگ پھر شروع ہو گئی، چاروں طرف افراتفری.
مشکلوں سے پہنچے، اس کے باوجود میں پہنچا اس کے دروازے پہ، دروازے کے باہر آدھے گھنٹہ کھڑا ہوا ہے، اور پھر سے یاد یہ کوئی ٹرائل کے لیے نہیں گیا، صرف حاضری لگانے گیا تھا۔ اتنا بڑا مجرم، ساری ایف سی پولیس فورس بند ہوا ہوا ہے سارا، حاضری لگانے کے لیے اب میں باہر کھڑا ہوں دروازے کے، ادھر جناب ہم انتظار کر رہے ہیں، اب کریں کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر ٹیئر گیس شروع ہوگی لوگوں کے اوپر، ہم پھر کھڑے رہے کہ یہ نہ کہے کہ عمران خان عدالت سے چلا گیا۔ اس کے بعد بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، جب میں اندر گیا، دروازے کے اندر انٹر ہوا، تو سامنے پولیس ہی پولیس اور رینجرز اور پولیس اور نامعلوم افراد مجھے وہاں نظر آ رہے تھے۔ ادھر سب، مجھے تو ایک دم اندازہ ہو گیا، اور اندر لوگ پہلے سمجھ گئے تھے جو ہمارے وکیل ہیں، کہ ان کی کوئی نیت میری حاضری کی نہیں تھی، انہوں نے یا مجھے قتل کرنا تھا وہاں اور یا پکڑنا تھا۔ اب قتل کیسے کرنا تھا؟ اب جب انہوں نے مجھے، اب وہاں اچھا وہاں پولیس نے لاٹھی چارج کر دی، اب دروازے پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو پولیس مارنا شروع ہو گئی۔ ہونا کیا تھا وہاں؟ ری ایکشن آنا تھا لوگوں کا، جو لوگ اوپر تو سارے چڑھے ہوئے تھے، جو ری ایکشن آنا تھا انہوں نے اس ری ایکشن کے اندر پلان کرنا تھا کسی طرح یہ اترے، اسے قتل کرے اور کہیں جی یہ انتشار ہو گیا، اسے مارا گیا۔ پورا پلان بنا ہوا تھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں پہلے کہتا گیا، 2 مہینے پہلے کہتا گیا، مجھے جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش، اس سے پہلے کہتا گیا کہ ان کا پلان بنا ہوا ہے، دینی انتہا پسند کے ذریعے اس کا نام لیں گے کہ جی بہانہ ماریں گے، دینی انتہا پسند ہے، پلان انہوں نے کیا تھا کہ مجھے قتل کرنا ہے۔ میں 2 مہینے پہلے کہتا گیا اور وہ ہوا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہ گیا تو یہ جو الیکشن ہے یہ تو جیت جائے گا، چاہے وہ جیل میں بھی ہو۔ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان کا کیا بنے گا۔ یہ صرف ذاتی مفادات، یہ 2 خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے 30 سال کی محنت سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے، اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ۔ تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ انہوں نے ڈھونڈا کہ اس کو ہٹائے، اور یہ لوگوں کو بھی پتا تھا۔ جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا ہے، میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ جس طرح انہوں نے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی، لاٹھی چارج کی، جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھی، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا، وہ خوف ختم ہو چکا ہے۔ تو اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا، سیدھا سیدھا خون ہونا تھا۔ انہوں نے ان کو اشتعال دے رہے تھے، انہوں نے ری ایکٹ کرنا تھا، اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا، نہ میں کچھ کر سکتا تھا نہ میں بول سکتا تھا، مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بعد میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی، مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں قتل عام ہونی تھی، اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے۔ یہ جو اب حالات ہیں، یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی، یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات، اور یہ نظر آیا ہے وہاں جو ہوا ہے، جو کل اسلام آباد میں جو کل ہوا ہے، وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہونا تھا اگر وہ آگے چلی جاتی چیزیں۔ ہم باہر نکلے، انہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ کی، ہم ادھر گئے، اور شکر ہے عقل آ گئی میجسٹریٹ صاحب کو کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوا لی۔ شکر ہے تب تک لوگ زخمی ہوئے، ہمارے لوگ انہوں نے وہاں سے پکڑ لیے۔ اب اس کے بعد اب میں آتا ہوں جو سب سے کہ شکر ہے میں نے کل آپ کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ میرے جو غصہ اور جذبات تھے وہ اس سطح پہ پہنچ گئے تھے، میں شاید کوئی ایسی باتیں کر دیتا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب جب میں وہاں جاتا ہوں، ادھر میں پہنچتا ہوں ٹول پلازا پہ، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے، اور پولیس کے اٹیک سے میرا پہلے دروازہ توڑتے ہیں، گھر کا دیوار توڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے اندر گھس جاتے ہیں۔ اور گھر میں اس وقت کون تھا؟
صرف بشرا بیگم اور ان کے ساتھ 2-3 ملازم، ایک چوکیدار تھا، ایک خنسامہ تھا، باقی وہاں باہر لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے کارکنوں کے 5-6 یا 10 ہوں گے، وہ اندر آ گئے جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا، سارا زمان پاک سیل کر دیا، کنٹینر لگا دیے، پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں،